السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں گراؤنڈ میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس دن میری دوست نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج بیٹھ کر کام ختم کر لیتی ہوں۔ اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ہماری یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور سب سے ذہین لڑکا کھڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے سیمیسٹرز میں کافی آگے تھا۔ اس کا آخری سیمیسٹر چل رہا تھا، جبکہ میرا پہلا سیمیسٹر تھا۔ اسے وہاں پر دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ بہت ہی کم کسی سے کوئی بات کرتا ہے، اور لڑکیوں سے تو یہ ویسے ہی دور رہتا ہے۔ جب میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ بھی میرے حسن کی وجہ سے میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں جو اپنی تعریف سننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اس کی طرف سے ملنے والی تنقید سن کر حیران و پریشان ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں کوئی لڑکا آ کر میری اس طرح سے بے عزتی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے میرے دوست کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے؟ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ نہ تو میں اس کے دوست کو جانتی تھی اور نہ ہی اسے جانتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ میں نئی تھی اور لڑکوں سے بات کرتے ہوئے میں ویسے بھی کتراتی تھی، اس وجہ سے مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جن کے ذریعے میں اپنے خیالات کا اظہار کر پاتی۔ لہٰذا میں خاموش کی اس کی ساری ڈانٹ اور اس کی ساری باتیں سنتی چلی گئی اور اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آخر میں وہ تنگ آ گیا اور مجھے کہنے لگا، میرے دوست کے سامنے تو تمہاری بہت زبان چل رہی تھی، ابھی ایک دم سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو جان بوجھ کر معصوم بنتی ہیں تاکہ معصوم لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ اب یہاں پر میری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے یکدم بھی اسے خاموش کروایا اور اسے کہا کہ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے لاکھ بار سوچنا، کیونکہ یہ میں کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گی۔ وہ بھی طنزیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو تو یہ بات کون کر رہی ہے جس کے ایک ہی وقت میں 50 لوگوں کے ساتھ چکر ہوتے ہیں؟ اچانک ہی میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے شاید اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ میری طرف بڑھتا اور کوئی کاروائی کرتا، اچانک اس کا دوست وہاں پر آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تو پاگل ہو گیا ہے؟ تم اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اپنے دوست کی بات سن کر اس نے کہا، یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے تیرے ساتھ غلط کیا ہے؟ اس کے دوست نے ایک نظر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان دونوں کا قتل کر دوں۔ وہ پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ یوں کسی بھی لڑکی کے پاس جا کر ایسی باتیں کرے گا تو تجھے جوتے ہی پڑیں گے۔ بے شک اس نے یہ بات آہستہ آواز میں کہی تھی، لیکن میرے پتلے کانوں نے یہ آواز سن لی تھی۔ تب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکے کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ میرے پاس جواب طلب کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی کہ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اچانک میرا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور اس کے چہرے کی دوسری طرف نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اسے انگلی اٹھاتے ہوئے دھمکی دی اور اس سے کہا کہ خبردار، جو آئندہ کبھی بھی میرے پاس آئے اور مجھ سے ایسی کوئی بھی بات کی، اب نہ تو مجھے تمہاری معافی کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے الفاظ کی ضرورت ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ واقعی چہرے سے دوبارہ پریشان نظر آنے لگا تھا، لیکن اب مجھے اس کی پریشانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس نے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کے درمیان میری بے عزتی کی تھی اور میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک غلط فہمی تھی، لیکن باقی اسٹوڈنٹس کو تو اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید واقعی میں نے اس کے دوست کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے، اور ویسے بھی میں اس یونیورسٹی میں نئی تھی، ابھی تو میرا ان لوگوں کے سامنے ایک اچھا امیج بننا تھا، لیکن ایک اچھے امیج سے پہلے ہی میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے میری زندگی عذاب ہی بن گئی۔
کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے دیکھا تھا، لیکن یہ بات پوری یونیورسٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور اس بات کو پھیلانے والے زیادہ تر وہی لڑکیاں تھیں جو میرے حسن سے جلتی تھیں، یا جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کے بوائے فرینڈز مجھ میں دلچسپی لینے لگے ہیں، اور پھر یوں میں پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی۔ بلا شبہ یہ ایک بدنامی تھی، لیکن ساری یونیورسٹی کے لوگ ہی مجھے جاننے لگے تھے۔ کچھ لوگ میری طرف ستائش بھری نظروں سے دیکھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ میری طرف نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے ان کا کچھ بگاڑا ہو۔ خیر، میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے لگی۔ پہلے پہل مجھے واقعی رونا آتا تھا، اور میں گھر جا کے بہت روتی بھی تھی، لیکن پھر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہی ٹھیک رہے گا۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے تھے، اور پھر میری زندگی میں ایک اور انسان کا اضافہ ہوا۔ ایسے انسان کا اضافہ جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، یا وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کا سایہ بھی مجھے زہر لگتا تھا، لیکن جو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ اس دن بہت سخت گرمی تھی۔ میں نے نقاب اتار لیا کیونکہ اس وقت گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نقاب اتارنا مجھے کتنا مہنگا پڑے گا۔ اچانک ہی ایک اوباش لڑکا میرے سامنے آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گئی اور جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا نقاب ٹھیک کرتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ ایسے ہی رہنے دو، ایسے تم بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ مجھے اس سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس حرکت پر بجائے غصہ ہونے کے وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہارے ہاتھ کا تو تھپڑ بھی بہت لذیذ ہے، میں تو ساری عمر ہی یہ تھپڑ کھاتا رہوں۔ مجھے اس کی اس قدر بے غیرتی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت ویسے بھی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی عزت کی فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری عزت پر بات بن جائے۔ مجھے اپنی عزت بہت زیادہ عزیز تھی، اور اس عزت کی حفاظت ہی میری سب سے بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ مجھے گھر والوں نے اسی شرط پر یونیورسٹی بھیجا تھا کہ میں نہ تو ان کی عزت پر کوئی آنچ آنے دوں گی اور نہ ہی اپنی عزت کو نیلام کروں گی۔ اور میرا یہ ان سے وعدہ تھا اور خود سے بھی وعدہ تھا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ لیکن اب حالات بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ میں جتنا ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی ان چیزوں میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ پہلے یونیورسٹی میں وہ سینئر، اور اب یہ اوباش لڑکا۔ میرا واقعی سر گھومنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا راستہ چھوڑو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات تو ماننے کے بجائے وہ ڈیٹھ بنا کھڑا رہا۔ ہمیں اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو وہ دوبارہ سے میرے سامنے آ گئی۔ اب مجھے رونا آنے لگا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم تو روتے ہوئے بھی بہت حسین لگ رہی ہو، ماں قسم دل کرتا ہے تم روتی ہی رہو۔ اب مجھے یہ کوئی پاگل نفسیاتی انسان لگ رہا تھا، لہٰذا میں تدبیر سوچنے لگی کہ کیسے اس سے پیچھا چھڑا کر یہاں سے نکلوں، کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرے محلے کا ہی ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ آپ اس وقت یہاں اس حالت میں کیوں کھڑی ہیں؟ چونکہ اس لڑکے کے ساتھ میرے گھر والوں کے اچھے تعلقات بھی تھے، اسی وجہ سے وہ یوں فکر مند ہو رہا تھا، اور ساتھ وہ اس اوباش لڑکے کو بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے ایک تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس لیے وہ نارمل انداز میں مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا، بس میں جا رہی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے اس اوباش لڑکے کی طرف دیکھا جو اب غصے سے میرے پیچھے کھڑے لڑکے کو گھور رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اور پھر میں اس لڑکے کے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑا ابھی بھی مجھے غصے سے گھورے چلے جا رہا تھا، اور پھر راستے میں میں نے ارسلان کو بتایا کہ یہ اوباش لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ شکر ہے تم وہاں پر آ گئے،
میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں، بس اب آپ دھیان رکھا کریں۔ اور پھر ارسلان اپنے گھر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ارسلان کو آخری بار اپنی زندگی میں دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر اگلے ہی دن مجھے ارسلان کی موت کی خبر ملی۔ اس کی موت کی خبر سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں، کیونکہ کسی نے اسے بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ میں تیزی سے ارسلان کے گھر کی طرف گئی، لیکن راستے میں ہی میری امی نے مجھے واپس بھیج دیا اور کہنے لگیں کہ وہاں پر پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کیونکہ وہ سب سے تفتیش کر رہے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں جاؤ، کیونکہ اگر ایک بار کورٹ اور کچہری کے چکر لگانے شروع کر دیے تو ساری زندگی اسی میں ہی نکل جائے گی۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس آ گئی، لیکن میرا دھیان ابھی بھی ارسلان کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے اسے کس نے قتل کر دیا، اس کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی جب میری نظروں کے سامنے کل کا واقعہ گھومنے لگا، جب وہ اوباش لڑکا ایک دم ہی میرے سامنے آ گیا تھا اور ارسلان مجھے اس لڑکے سے بچا کر لایا تھا۔ کیا یہ اس اوباش لڑکے کا کام ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی ارسلان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا جو وہ ارسلان کی جان لے لیتا۔ میں خود کو تسلی دینے لگی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ بار بار اسی طرف ہی جا رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن میں انہیں اپنی دوست سے اس اوباش لڑکے کی بات کی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ارے ہاں، وہ تو ہر کسی کے راستے میں آ جاتا ہے، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ اکثر تو وہ میرا راستہ بھی روک لیتا ہے اور مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم مضبوط بن کر رہو اور کوشش یہی کرو کہ اس سے بات نہ کرو۔ بے شک تمہیں بلائے، لیکن تم اس کی کسی بات کا جواب نہ دو۔ اور پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کا ماضی بہت ہی خطرناک ہے۔ ماضی میں نہ جانے وہ کتنی زیادہ قتل کر چکا ہے۔ قتل کرنا اس کے لیے بالکل عام سی بات ہے۔ جیسے ہم لوگ گاجر مولی کاٹتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگوں کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اپنی دوست کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے بھائی کو کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی جایا کرے اور مجھے یونیورسٹی سے لایا کریں۔ لیکن اس دن دوبارہ سے وہی اوباش لڑکا میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی اور اسے سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں لوگوں کی طرح اس طرح سے جان لیتا رہوں تو تم ہر روز اپنے ساتھ کسی کو لے آیا کرو۔ اگر اگلی بار میں نے تمہارے ساتھ کوئی مرد دیکھا، چاہے وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، میں اسے بھی جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوف سے کانپ گیا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب انسان تھا جسے سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ خیر مجھے اسے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن فی الحال مجھے اپنا آپ اس سے بچانا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں کچھ لوگوں سے پتہ کروا رہی تھی، اور سب لوگوں سے مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ وہ ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے، وہ ہر روز یوں ہی میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت ساری مشکلات ہیں، میری مشکلات میں مزید اضافہ مت کرو۔ پہلے ہی مجھے اتنی مشکل سے اپنے گھر والوں سے اجازت ملی ہے، اب اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو میرے گھر والے مجھے گھر میں بٹھا لیں گے اور میں کبھی بھی نہیں پڑھ پاؤں گی۔ میری بات سننے کے بعد وہ پر اصرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب میں ہوں کمانے کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے؟ اس کی بات سن کر میں نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے کہہ ہی دوں کہ تم کون سے کمانے کی بات کر رہے ہو؟ تم تو ایسا کام کرتے ہو جس میں معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور معصوم لوگوں کی جانیں لے کر کمانے والے پیسے پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن یہ باتیں میں صرف سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے سامنے یہ سب کچھ بول پاؤں، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ میری بھی جان لے لے، اور
اور جتنی بے دردی سے وہ لوگوں کے قتل کرتا تھا مجھے اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کس شرط پر میری جان چھوڑو گے؟ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اب میرا دماغ واقعی میں ہی گھومنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا دیکھو تو ایک چھوٹی سی چڑیا چیل سے پنگا لے رہی ہے۔ اور پھر اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اپنا ہاتھ تو چھڑوا نہیں پا رہی اور مجھے قتل کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی راستے سے ہٹ گیا۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ خود ہی راستے سے ہٹ گیا تھا، ورنہ مجھے سائیڈ سے ہو کر ہی نکلنا پڑتا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی کیونکہ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ میری عزت کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہنے دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی کہ میری کسی طرح سے اس شخص سے جان چھوٹ جائے، لیکن کچھ چیزیں جو قسمت میں لکھی ہوتی ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں، اور پھر دعائیں بھی کام نہیں آتی کیونکہ کچھ فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ شام کے وقت اچانک بھائی نے مجھے باہر بلایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ بھائی کی بات سن کر مجھے شرم سی آ گئی کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے مجھ سے کبھی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی ذکر چھڑا تھا۔ ابھی ایک دم سے ڈائریکٹ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں، یہ فیصلہ میں نے آپ لوگوں پر چھوڑا ہوا ہے، جیسے آپ لوگ بہتر سمجھیں ویسے ہی کر دیں، لیکن اگر میری رائے لے رہے ہیں تو میں یہی مناسب سمجھوں گی کہ جب تک میری ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ میری بات سن کر بھائی نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ تمہاری خالہ کے بیٹے کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں ہاں کر دوں کیونکہ وہ بہت زیادہ مان سے یہ رشتہ لے کر آئی ہیں، وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہیں۔ بھائی کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے میرے کزن کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی پیارا اور حسین لڑکا تھا اور میرے ساتھ جچتا بھی تھا، اور اگر اس کی کمائی کی بات کی جائے تو وہ ایک اچھی پوسٹ پر تھا، لہٰذا مجھے تو اس رشتے میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، لیکن رخصتی میری پڑھائی کے بعد کر لیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے کزن کو سوچ کر مسکرانے لگی، لیکن زیادہ دیر تک یہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر برقرار نہ رہ سکی کیونکہ مجھے جلد ہی اس اوباش لڑکے کا خیال آ گیا تھا جس نے مجھے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر اس نے میرے ساتھ کسی بھی مرد کو دیکھا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے اتنی جلدی ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ پہلے اس اوباش لڑکے سے جان چھڑوانی چاہیے تھی۔ میں تیزی سے باہر آ گئی تاکہ اپنے بھائی کو بتا سکوں ابھی وہ ہاں نہ کریں، لیکن وہ پہلے ہی خالہ کو کار ملا چکے تھے اور انہیں خوشخبری سنا رہے تھے، یعنی وہ لوگ رشتہ طے کر چکے تھے۔ اب خالہ نے ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگلے دن وہ اوباش لڑکا دوبارہ میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر میں رشتہ بھجوا رہا ہوں، آج شام کے وقت ہی میری امی تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گی، لہٰذا اپنے بھائیوں کو کہہ دینا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، ورنہ پھر مجھے منوانا اچھی طرح سے آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے ہٹ گیا، جبکہ میں سوچنے لگی کہ اب میں کیسے اپنے بھائیوں کو یہ بات بولوں گی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے بھائی کبھی بھی ایسے شخص کو میرا رشتہ نہیں دیں گے جو ایک قاتل ہو یا چوریاں کرتا ہو، جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو۔ میں یہی سوچتی سوچتی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ پورا دن میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے سر بری طرح سے دکھنے لگا تھا۔ مغرب کا وقت قریب تھا کہ اچانک دروازے پر ہوئی دستک سے میرا دل تیزی سے دھڑکا۔
نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اسی اباش لڑکے کی ماں ہے۔ بھابھی نے کہا جا کر دروازہ کھولو۔ میں نے کہا میں نے نہیں کھولنا۔ میری بات سن کر بھابھی حیران رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے ان کی کبھی بھی کسی بات سے بھی انکار نہیں کیا تھا، اور واقعی اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، لہٰذا بھابھی کچھ بھی نہیں بولی اور خاموشی سے دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی۔ اس کے لباس سے ہی بہت وہ عجیب و غریب لگ رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسی اباش لڑکے کی ماں ہے۔ وہ بالکل اسی طرح بدمعاش سی عورت لگ رہی تھی، جبکہ بھابھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے برے برے منہ بنا رہی تھی۔ بھابھی اسے اپنے ساتھ بیٹھک میں لے کر چلی گئی۔ اسے بیٹھک میں بٹھا کر وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم اس عورت کو کیسے جانتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتی، میں تو اسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ بھابھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی مجھے تو اس عورت نے یہی کہا ہے کہ تم نے اسے ملنے کے لیے بلوایا ہے، اس نے تمہارے بھائیوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، یعنی میری رسوائی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے یوں کانپتا دیکھ کر بھابھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب تم مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، بھائی کمرے سے باہر نکلے اور کہنے لگے کون آیا ہے؟ بھابھی نے انہیں اس عورت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ لہذا بھائی وہاں سے چلے گئے اور بھابھی کچن میں سامان تیار کرنے نکل گئی۔ اب میں صحن میں بالکل اکیلی کھڑی ہوئی تھی اور آنے والی قیامت کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بھائی کی غصے بھری آواز سنائی دی جو اس عورت پر چلا رہا تھا اور اسے ڈانٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت گالیاں دیتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ وہ عورت بہت ہی گندی گالیاں دے رہی تھی۔ ایسی گالیاں کسی عورت کی زبان سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنی آنکھیں خوف سے بند کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ عورت کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں اس اباش لڑکے کے بارے میں بھی نہیں بتایا، اور یہی میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اگر میں انہیں اس اباش لڑکے کے بارے میں بتا دیتی تو شاید وہ میری مدد کر دیتے اور میں اس مصیبت سے نکل آتی، لیکن پھر اس کے بعد میں ایک اور بڑی مصیبت میں پھنس گئی۔ اگلے ہی دن اس اباش لڑکے نے مجھے اغوا کر لیا۔ میں اپنی گلی میں داخل ہوئی، اچانک ہی ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ ایک کالے رنگ کی قیمتی گاڑی کو اپنے قریب رکتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن پھر جب شیشہ نیچے ہوا اور میں نے اندر بیٹھے وجود کی طرف دیکھا تو میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ اندر کوئی اور نہیں بلکہ پاشا بیٹھا ہوا تھا، وہی اباش لڑکا۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا، اور پھر پیچھے سے دو لوگ نکلے اور انہوں نے مجھے گاڑی میں زبردستی ڈال دی۔ میں چلانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میرے چہرے پر زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری آواز میرے اندر ہی دب کر رہ گئی تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے مجھے کوئی چیز سونگھائی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تب میں ایک تاریک کمرے میں موجود تھی۔ جب میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو کچھ دیر پہلے واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ زور زور سے بجانے لگی، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اچانک ہی باہر سے مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی جو کہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ یہ حرکتیں کرنا بند کر دو ورنہ تمہارے ساتھ کچھ کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اور اس کی یہ بات سن کر میں واقعی میں ڈر گئی، کیونکہ ابھی میں ان کے ہی رحم و کرم پر موجود تھی۔ تھوڑی دیر تک تو میں وہیں اسی حالت میں بیٹھی رہی، لیکن پھر میں دوبارہ سے اس کی منتیں کرنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔
اور جب دوبارہ مجھے اس کی آواز سنائی دی تو اس نے مجھے یہی کہا کہ یہاں پر تمہیں اپنی مرضی سے نہیں لایا، بلکہ یہاں پر تمہیں صاحب لایا ہے۔ جب تک وہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اب مجھے رہ رہ کر اس دن پر غصہ آ رہا تھا جس دن میں نے نقاب اتارا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اپنا نقاب اتارنے کی؟ واقعی ٹھیک کہتے ہیں کہ حسن ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور عورت کے لیے تو ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور اسی آزمائش سے میں اس وقت گزر رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے اپنے بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے جنہیں مجھ پر بہت مان تھا۔ جانے وہ اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہی سوچیں تھیں جو مجھے اندر سے کھا رہی تھیں۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ پاشا کا رویہ تھا۔ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی جب اچانک دروازہ کھلا اور پاشا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ مجھ سے بچنے کی یا بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھو تم اپنی مرضی کے خلاف میرے سامنے موجود ہو۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تو تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں یہاں پر لایا ہوں، لیکن کیا کروں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر تم اور تمہارے بھائی مان جاتے تو میں کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، چلو اب جلدی سے نکاح کی تیاری شروع کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ نکاح کے بغیر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، ورنہ میرے بھائی میرے بارے میں غلط اندازے لگانا شروع کر دیں گے، اور میری بھابیاں تو پہلے ہی مجھے بہت ناپسند کرتی ہیں، انہیں تو موقع مل جائے گا وہ میرے بارے میں میرے بھائیوں کے کان بھر سکیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، پیاری لڑکی، ابھی بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، باہر رات ہو چکی ہے، لہذا تم ابھی بھی گئی تو بھی تمہیں وہ قبول نہیں کریں گے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پاشا سے نکاح کر لیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا وجود پاشا کو سونپ دیا۔ نکاح کے وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا نکاح نہیں بلکہ میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہو، کیونکہ میرے ارمانوں کا خون ہو چکا تھا۔ میں ایسے انسان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں نے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی۔ لیکن یہاں پر بھی مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ساری زندگی نہیں بلکہ کچھ دن ہی گزارنے کے لیے آیا تھا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد اس کا دل مجھ سے بھرنے لگا اور وہ مجھ سے جان بوجھ کر لڑائیاں کرنے لگا۔ اس کی یہ لڑائیاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی اس چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ پاشا مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف اور صرف میرے حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ اب جب کہ اس نے میرا حسن دیکھ لیا تھا تو اس کی یہ دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ سارا تجسس کا کھیل تھا۔ ایک دن اس کی امی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں پانی لینے کے لیے گئی، پیچھے ہی پاشا آ گیا اور مجھے کہنے لگا، تم نے امی سے بدتمیزی کیوں کی ہے؟ پاشا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے اس کی امی سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، بدتمیزی کرنا تو دور کی بات۔ انہوں نے مجھے پانی لانے کے لیے کہا، میں خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی، بس یہی چھوٹی سی کہانی ہوئی تھی۔ جب میں نے کہا میں نے بدتمیزی نہیں کی، اس نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور مجھے کہنے لگا، مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے، لہٰذا مجھ سے جھوٹ مت بولو اور جو سچ ہے وہ بات کرو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ماں سے پوچھ لو، میں نے ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اور پھر اس نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑا اور مجھے گھر سے باہر گھسیٹ کر لے گیا، اور پھر مین دروازے پر پھینکتے ہوئے کہنے لگا، اب سے تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی بھی ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جو میری ماں کی عزت کرنا نہ جانتی ہو۔ آئندہ کبھی بھی اس گھر میں لوٹ کر نہ آنا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ مجھے اپنی زندگی سے ہی باہر نکال دیتا۔
خیر مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ اس جاہل انسان سے میری جان چھوٹ گئی۔ لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پریشانی بھی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرا اب اس دنیا میں بھائیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا بھائی مجھے بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کال کی اور ان سے بات کی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لے، لیکن کوئی مجھے گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جن دوستوں پر میں بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، جن پر مجھے مان تھا، انہوں نے بھی میرا یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی۔ دروازے پر ہی مجھے میری بھابھی مل گئی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میری اس میں مرضی شامل نہیں تھی۔ تو وہ مجھے کہنے لگیں جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو گئی ہے، ہم تمہیں مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر بھائیوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دی۔ میں اس دن بہت روئی، لیکن پھر میں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، کیونکہ اب صرف میں ہی تھی جو اپنا خیال رکھ سکتی تھی، اور مجھے اپنا خیال لازمی رکھنا تھا۔ میرے ہاتھ میں چند سونے کی چوڑیاں تھیں جو پاشا نے ہی مجھے دی تھی۔ میں نے یہ چوڑیاں بیچیں اور میرے پاس جو پیسے آئے اس سے میں نے دوسرے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں گی۔ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی جب مجھے اپنے پیچھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سینئر ہی تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور پھر اس دن اس نے میرے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کر لیا اور مجھ سے شادی کی پیشکش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو اس نے مجھے کہا مجھے سب پتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ میں نے آج نہیں لیا بلکہ اس دن ہی لے لیا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے ایک بار اس پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میرا یہ فیصلہ بہت ہی فائدے مند ثابت ہوا۔ وہ سچ میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے میری پچھلی زندگی کا طعنہ نہیں دیا، اور پھر اسی کی وجہ سے میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے۔ چونکہ وہ ایک بہت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے پاشا سے میرا بدلہ لے لیا اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔